اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 29 تا 35 میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت، خواہ مرد ہو یا عورت، روز قیامت اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی صورت میں دونوں کے خاندان سے ایک ثالث مقرر کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم عنقریب اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مخاطب اہل ایمان ہے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے پرہیز کرتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک باعزت مقام میں داخل فرما دیں گے۔ پچھلی آیات میں بیان کرتا تمام اعمال بشمول یتیموں اور عورتوں کے حقوق، تقسیم وراثت، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا سب بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اور ہم نے جن چیزوں میں تم کو آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، ان چیزوں کی ہوس اور تمنا نہ کیا کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں بعض انسانوں کو دوسروں پر کسی چیز میں فوقیت عطا کی گئی ہے، کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا۔ بعض انسانوں کو ذہنی، جسمانی، معاشی یا معاشرتی برتری عطا کی ہے، جبکہ بعض کو ان کے مقابلے میں کمتر رکھا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس امتحان کا اصل مقصد جنت کا حصول ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جنت کے حصول کے لیے برابر کے مواقع حاصل ہیں۔ ایک غریب شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر ایک امیر شخص سے آگے نکل سکتا ہے، جبکہ ایک عورت اپنے اعمال کے ذریعے ایک مرد سے آگے نکل سکتی ہے، کیونکہ روز قیامت سب کو اجر ان کے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ہی ملے گا۔ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ان اللہ كان بكل شيء عليما۔ مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے ماں باپ اور قرابت داروں کے
چھوڑے ہوئے ترکے میں سے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ معاہدے کے مطابق وارثین کے علاوہ بعض لوگوں کو وراثت میں سے ادائیگی عرب کا پرانا دستور تھا۔ ان ابتدائی احکام میں اسے برقرار رکھا گیا تھا، لیکن وراثت کے تفصیلی احکام کے بعد یہ ادائیگی منسوخ ہو گئی۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر محافظ و نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی ان کے حقوق کی نگہداشت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور پھر انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف خواہ الزام کی راہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا۔ بے شک اللہ سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں شوہر اور بیوی میں باہمی کشمکش کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو تم ایک منصف شخص مرد کے خاندان سے اور ایک منصف شخص عورت کے خاندان سے منتخب کر کے بھیجو۔ اگر وہ دونوں شخص صلح کرانے کی نیت کر لیں گے تو اللہ ان دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت کی راہ پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔